السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم آیت نمبر 28 سے پڑھیں گے، اور اس کو پیچھے ملانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کہا، اور پھر والدین ان کے ساتھ خصوصی سلوک کرنے کے لیے کہا کہ اف تک بھی نہیں کہنی، اور جب بات کرنی ہے تو نہایت عزت احترام کے ساتھ کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو لیا، مسکینوں کو لیا، اور کون تھے؟ راہگیر، مسافر۔ جی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر محتاج ہوں تو ان پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے اور باقی چیزیں بھی لگتی ہیں۔ تو زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہوتا، صدقہ اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کہا کہ وفی اموالہم حق للسائلین، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تمہارے مالوں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوال کرنے والوں کے لیے ایک حق رکھ دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے باقاعدہ۔ پروفیسر صاحب، یہ آیت اس طرح ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ والمحروم، جی۔ تو وہ سائل سوالی کرنے والا ہوتا ہے، اور محروم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ ہو، وہ سوال نہ کرے تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مسکین کہتے ہیں۔ جی 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 تو وہ زیادہ تر وہی ہوگا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں، اور دوست احباب، اپنے پڑوسی، ان میں پتہ ہوتا ہے کہ بھی صورتحال کیا ہے فلاں کی، خاص طور پر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ یا صدقات دینے کے لیے کہا تو کہا پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو۔ اچھا، اب یہ صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہوتا ہے فرض، صدقہ جو ہے اس کو دینا ہے، لیکن کتنا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ بھی یہ جملہ آیت معترضہ آئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں بھی جب دینا ہے آپ نے تو یہ نہیں ہے کہ خود تم مانگنے والے بن جاؤ اور ان کو مطلب یہ چیز دے دو، یہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو اصل چیز تھی وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ خرچ نہ کرنا ہو اور آدمی بے جا وہاں بھی خرچ کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کفران نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اس کو ہم نرمی سے نہ پڑھیں، دیکھیں کہ بھائی کے ساتھ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ جی جی قریبی رشتہ، قریبی رشتہ، جی خون کا رشتہ ہو تو وہ سگا بھائی، ویسے بھی بھائی اگر ہو تو ہم اس کو اپنا قریبی جانتے ہیں۔ تو شیطان کا جو قریبی بھائی ہے وہ اگر تبذیر کر رہا ہے، بے جا جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، تو جہاں شیطان نے جانا ہے وہاں وہ بھی جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ اور شیطان نے کہاں جانا ہے؟ جہنم۔ جہنم میں بالکل جانا ہے۔ جی تو
انسان خرچ کرتے ہوئے بھی یہ دیکھے کہ یہ ایک واحد چیز ہے بے جا خرچ کرنا. خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا جی چاہے کر خرچ کرو، لیکن وہاں بھی یہ کہا کہ بھی اپنے اوپر پہلے دیکھ لو. یہاں تو وہ ایک مثال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ اس جیسا بھی بنائے، اور حضرت عمر کی مثال کہ وہ آدھا لے آئے وہ بھی ہے. اور اس کے بعد شاید ہم نے کوئی بہت بڑی مثال نہیں سنی، لیکن ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے. اب یہ ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسرا بندہ جو کہ قریبی ہے یا مسکین ہے یا کوئی راہگیر جیسے کہہ رہے ہیں مسافر ہے، وہ سوال کرنے کے لیے آ گیا. جی جی اب اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا کہ ہم ہیں وائٹ کالرڈ آدمی، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وَإِمَّا پہلے پڑھ چکے ہیں، وَإِمَّا تو جی وہ نہیں ابھی میں پڑھتا ہوں پھر آپ دیکھیے گا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ یہ لفظ اعراض سے نکلا ہے، مُعْرِضُون اس سے تُعْرِضَنَّ. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، ہم کی ضمیر ان تینوں کی طرف جا رہی ہے. جی کون سے ہیں تین؟ بے جا خرچ کرنے والے، ذل قربا نہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ ترجوها، ہاں کی ضمیر رحمت کی طرف جا رہی ہے، تو کیا کر وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. میسور یسر سے نکلا ہے، اور میسور آسانی والی بات، یہ بنے گا میسور. اس قسم کے کافی سارے کفورا، میسورا، محسورا لفظ آئیں گے سارے، تو ان کو یاد کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جی. وَإِمَّا اور اگر اور اگر کبھی، جی اور اگر ان ما ہے لفظ اصل میں، وَإِمَّا بنا تُعْرِضَنَّ تم اعراض کرو یا تمہیں اعراض کرنا پڑے، تُعْرِضَنَّ منہ پھیرنا پڑے، ٹھیک ہے، ٹھکرانا پڑے. جی تو تُعْرِضَنَّ کا کیا ترجمہ کرنا ہے؟ منہ پھیرنا پڑے، منہ پھیرنا پڑے، ٹھیک ہے. انہم ان سے، وہ ضمیر یہ دیکھنا ہے کہ درمیان میں ایک آیت آ گئی ہوئی ہے اور اس کا تعلق اس سے 26 کے ساتھ ہے کہ ان قریبی رشتہ داروں سے، مسکینوں سے یا پھر مسافروں سے اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک، یہ ترجمہ کر لیں گے ہم. جی اپنے رب کی طرف سے رحمت کی تلاش کے لیے کی وجہ سے. جی اب یہاں رحمت کیا ہے؟ مال، فضل. جی وہ رحمت میرے پاس کوئی نہیں ہے اور اس سے منہ موڑنا ہے ہم نے کہ بھئی سوال تو اس نے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں دینا ہے، تمہارے مالوں کے اندر حصہ ہے. اگر مال ہے ہی نہیں، بندے نے سوال کر لیا، تو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ. ترجمہ کریں جی. اور اگر کبھی تمہیں ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی طرف سے رحمت کی تلاش کی وجہ سے، اپنے رب کی طرف سے رحمت کی تلاش کی وجہ سے، ترجوہا. جی
جس کی جس کی تجھے امید ہے، تمہیں امید ہے. ہاں جس کی تم امید رکھتے ہو. جی رجا سے نکلا ہے، رجوع سے نہیں نکلا، بلکہ رجا. رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو. امید. امید و رجا. جی تو ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو، تو کیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے اور تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑا، تو اب کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمْ، ترجمہ کریں. تو ان سے کہہ، تو ان کے لیے کہہ قَوْلًا مَيْسُورًا. جی آسانی والی بات. آسانی والی بات ایک تو ترجمہ ہے، نرمی والی بات یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. جی آسانی اور نرمی والی بات میرے ذہن میں تھا کہ بھی ہم ترجمہ کریں گے. ٹھیک. جی جی ٹھیک. آسانی اور اور نرمی والی بات. مطلب کہ اس کو پھر یہ نہ کرو کہ بھی تجھے پتہ نہیں ہے کہ بھی میرے پاس تو ویسے پیسے نہیں ہیں، یا اس کے دل دکھانے والی بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ہر ایک بندے کی عزت رکھی ہے کہ اب تو بجائے اس کے کہ بھی وہ مانگنے والا ہے، مسکین ہے، تو وہ اس کی بےزتی نہ کر، بلکہ اس سے نرم طریقے سے بات کر. اور بھی جگہ پر ہے یہ. جی جی. اور کس جگہ پر ہے پروفیسر صاحب؟ نہیں میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں ہے. قولاً اچھا کریما. وہ تنہر پہ پتہ چلا نا ہمیں کہ بھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کے آخر میں ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ ولا فلا تنہر. تنہر. تنہر، کہ اپنے سائل کو مت جھڑک. تو یہاں یہ ہے کہ سائل ہیں، ان سے بات کہنی ہے تو وہ نرم اور آسانی والی بات کہنی ہے. آگے کیا کر دی اللہ تعالیٰ؟ ایک اسلوب بتا رہا ہے، اعتدال. اعتدال کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ یا نرمی. نہ زیادہ افراط نہ زیادہ تفریط، اس کے درمیانی راستہ اس کو کہتے ہیں اعتدال. سورہ فرقان میں خاص طور پر ہم پڑھیں گے جا کے کہ جو عباد الرحمن کی نشانیاں ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی. اب ایک محاورہ یہاں آ رہا ہے کہ محاورہ یہ ہے عربی کے اندر، ہم اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے کہ مغلولتن الی عنق، ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک. یہ بخل کے لیے آتا ہے. اور ولا تبسطھا کل البسط، یہ آتا ہے فراخ دلی کے لیے، بہت زیادہ فراخ ہو جانا. تو ورنہ کیا کرے گا؟ فتقعد ملوما محسورا. اب محصور لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھاگ بھاگ کے تھک جائے اور پھر وہ بیٹھ جائے، اس کو محصور کہتے ہیں. تھکا ہارا ہوا تو بیٹھ جائے گا. محصورہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھکا ہارا ہوا. ہاں اس کے اندر بیٹھنے کے معنی ہیں محصور، اس لیے تھکا ہارا بیٹھ جائے گا. تقعدو ہے وہاں پیچھے بھی بیٹھ جانا، لیکن محصور ہے کہ تھک ہار کے بیٹھ جانا، تو تقعدو لفظ بھی ہے یہاں. جی تو ولا تجعل ترجمہ جی نفی کا اپنا نہیں کا صیغہ ہے، اور نہ بنا اور نہ نہ بنا یدا کا، اپنے ہاتھ. اپنے ہاتھ کو مت بنا. اب ید پتہ ہے کہ مذکر ہے مؤنث؟ مونس. کیوں؟ وہ سارے دو جسم اس کے لیے اعضاء بتایا یہ تھا کہ دو ہمارے اعضاء جتنے بھی ہیں اس میں سے اگر ایک کا ذکر ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا. جیسے عین ہے، اذن ہے، جی اسی طریقے سے ید ہے. تو ید کے لیے آیا ہے مؤنث کی وجہ سے ید. ولا تجعل یدک مغلولتن، بندھا ہوا. جی
آپ نے مغلولہ اور جگہ پہ بھی پڑھا ہے، توق جی جی کے لیے بھی، نہیں یہ ہتھکڑیوں کے لیے بھی پڑھا ہے۔ جی یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ آج۔ مغلولہ جی بندہ ہوا، جی تو ولا تجعل کا ترجمہ کریں، اور تو مت اور بنا نہ اور بنا تو مت بنا یدا کا اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ کو مغلولتن بندھا 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 ہوا ہوا الا عنقی کا اپنی اپنی گردن کے ارد گردن گرد۔ کی طرف، اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا مت کر۔ اب اس کا مطلب میں نے کیا کہا کہ بھی بخیل نہ ہو، کہ میں نے تو دینا ہی کوئی نہیں، بندہ سوال پوچھ رہا ہے، آپ اپنا جو نفس ہے اس کے اندر دینے کی جو خواہش ہے وہ ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ اس حالت میں آ جائے کہ میں نے بالکل نہیں دینا، وہ بخل کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخل کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا محاورہ استعمال کیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک بندھا ہوا مت رکھ، مت بنا، مت رکھ، اور کیا کر، ولا تبسط، ہاں ہاں کی ضمیر کیا کدھر جا رہی ہے؟ یادہ ید کی طرف، شاباش۔ تو بست پڑھا ہوا ہے ہم نے، کشادہ کھولنا۔ کشادہ فراخ کھولنا، تو ولا تبسطھا، اور مت تو کھول اسے، کل البستی، پورا ہی کھول کھول دے۔ دینا۔ ہاتھ ذرا کھولیں ذرا، جی پہلے بھائی ہاتھ کے اندر پیسے ہیں، آپ پورا یوں کر کے کھول دیں، لو بھائی، اب یہ آپ کو عجیب لگے گا، کیوں جی؟ جی لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ اس طریقے سے مت دو کہ تم خود فقیر ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مطلب صدقہ تمہیں غنی، صدقہ اس طریقے سے دو کہ صدقہ تمہیں غنی رکھے، اس لیے کہ صدقہ دینے والا بنے رہنا وہ ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ سب کچھ وہ صدقہ کے طور پر دے دیا۔ ورنہ فتقعدا، ترجمہ کریں جی، ورنہ تو بیٹھا رہے گا۔ بیٹھا رہے گا۔ قاعدہ کہنے، یہ شروع کرنا ہے، ایک ہوتا ہے قیام، ایک ہوتا ہے رکوع، ایک ہوتا ہے سجدہ، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ۔ قاعدہ۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنا، کہ جی نماز کے اندر، تو اسی سے یاد رہے گا ہمیں فتقعدا، ورنہ تو بیٹھا رہے گا، ملومن، ملامت کیا ہوا۔ ملامت کیا ہوا، جی بالکل، یہ پہلے ملامت اس کے اندر بھی ہے، اور پہلے ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، ملومن ملامت کیا ہوا، محسورا تھکا ہارا ہوا، تھکا ہارا۔ ورنہ تو ملامت کیا ہوا اور تھکا ہارا ہوا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ترجمہ کریں فتقعدا، ورنہ تو ملوما بیٹھا، محسورا، ورنہ تو ملامت کیا ہوا تھکا ہارا بیٹھا رہے گا۔ ہرا ہوا بیٹھ جائے گا، جی، اور پھر خود مانگنا شروع کر دے گا، یہ نہیں ٹھیک۔ جی اپنے پروفیسر صاحب دونوں آیات ایک کا آیت اور ترجمہ پڑھ لیں پروفیسر صاحب، یہ پھر موضوع مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، تیسری پڑھتے ہیں، ان ربک، مطلب تو نے تو اس وجہ سے دیا، اوپر کریں جی ذرا، تو نے تو اس لیے دیا اچھائی کرنے کے لیے کہ بندہ ہے اپنا غریب آدمی ہے، تو میں اس کو امیر کر دوں، اچھی خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطھا، جی خیر الامور مطلب کیا ہے؟ کہ بہتر معاملات جی بہترین معاملات وہ ہیں جو درمیانے ہوں، اعتدال میں ہوں، جی، تو سورہ فرقان میں بھی آئے گا، تو اس کو بھی آگے دیکھنا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء،
व यक़दिर। तर्जुमा इंशाल्लाह कर लेंगे। बेशक इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा। तर्जुमा करें जी। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब बेशक तेरा रब, यबसुतुर रिज़्क़, रिज़्क फराख कुशादा करता है करता है। जी, रिज़्क़ को कुशादा करता है, रिज़्क़ को फराख करता है। ठीक है, कुशादा ज्यादा बेहतर है, पहले पढ़ा हुआ है। रिज़्क़ को कुशादा करता है, लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है। व यक़दिर, और और तंग वो करता है घटाता है, उससे। तंग तंग कर लें जी। और तंग करता है उसे, मतलब घटाना अलग होगा, लेकिन तंग होना कि भाई ना माप तोल के ही बस देना कि भाई ये बंदा अपने घर का गुजारा करे, तो उसको यक़दिर कहते हैं जी। इन्नहु, बेशक वो अल्लाह, अल्लाह जी, काना है, बिइबादिही, अपने बंदों पर अपने बंदों के साथ। ठीक है, बेशक वो अल्लाह अपने बंदों के साथ है। खबीरो, खबीरम बसीरो आ रहा है, बहुत इंतहाई खबर रखने वाला और खूब देखने वाला। तो तर्जुमा बनेगा, बेशक वो अपने बंदों को खूब खबरदार से खूब बाखबर और खूब देखने वाला खूब देखने वाला है या इंतहाई देखने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, जरा 3 आयतें होंगी माशाअल्लाह। अगर तुम एराज करो अनहुम उनसे, इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिका, अपने रब की रहमत की तलाश में, तरजूहा कि तुम उम्मीद रखो, फकुल लहुम और तरजूहा, तुम उसकी उम्मीद रखते हो, रखते रहमत हो, की जी। फकुल लहुम तो कहो उनसे, कौलम मैसूरा, नरम बात, वला 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 तजअल, और मत बना, यदा का अपने हाथों को, मगलूलतन बंधा हुआ, इला उनुक़ि का अपनी गर्दन के साथ, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ते, और ना ही हाथों को मुकम्मल तौर पर खोल दे, फताकुदा कि कहीं बैठा रह जाए, मलूम महसूरा, मलामत ज़दा होकर और थका मांदा होकर। इन्ना रब्बा का, बेशक तेरा रब, यबसुतुर रिज़्क़, बाफरात कर देता है यानी फराख कर देता है रिस्क को, लिमन यशा, जिसको वो चाहे, वयक़दिर, और तंग कर देता है। इन्नहु, बेशक वो, काना है, बेइबादिही, अपने बंदों पर, खबीरन, खूब खबरदार, बसीरा, और खूब देखने वाला। ठीक हो गया जी। अच्छा, यदा जो है ना, वो यदा नहीं, हाँ, उसका यादा का, साथ ही ठीक। करना जी। यदा मतलब है कि यद है, और इसीलिए हा भी मतलब आया, तो उसकी तरफ जरा कर लेना है कि भाई तू अपने हाथ को जी, अपनी गर्दन जी कहाँ गया? जी मैं दोबारा कर देता हूँ सर, ये आ गया। अच्छा अच्छा, जी जी, तो हो गया जी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे अल्लाह ताला जनाब और इंस्ट्रक्शंस हैं, और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये जो आयत आ रही है, ये भी रुकू नया शुरू हो रहा है, तो जी 3 चीज़ें आएंगी मुसलसल, और हम इनको करेंगे कि भाई, एक तो ये है कि कत्ल औलाद, दूसरा ये है कि जना के करीब ना जाना, और फिर यह है कत्ल नफ्स। ये 3 चीज़ें, तो हम इनको मिला के पढ़ेंगे। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। इमलाक लफ्ज़ नया है। इमलाक का मतलब क्या हुआ जी? मुफलसी। मुफलसी, बिल्कुल जी जी, तंगी रिज्क, मुफलसी। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, नहनु नरज़ुकुहुम, औलाद की तरफ जा रहा है, व इय्याकुम, और तुम्हें भी। इन्ना कत्लहुम काना खितअन कबीरा,
یہاں یاد رکھنا ہے کہ خطا اور خطا کے اندر فرق کیا ہے. خطا کے اندر ارادہ نہیں ہوتا، خطأن کے اندر ارادہ ہوتا ہے. جی 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 دونوں کے اندر فرق میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی کیا بتایا؟ خطا خطا کے اندر ارادہ نہیں ہوتا، خطا خطأن کے اندر ارادہ ہوتا. جی بالکل، یہ یاد رکھنا ہے. تھوڑا سا فرق ہے. خے توئے کے اوپر جزم ہے، اگر زبر ہوتی تو غیر ارادی ہوتا. خطأن ارادی بن گیا. کبیرہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بہت کھلی بے حیائی. وساء سبیلا بہت ولا برا راستہ. تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، پہلے پڑھ چکے ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، وارث اس کے ولی کے لیے، وارث کے لیے، سلطانن دلیل. جی ولا یسرف فی القتل، یسرف اسراف سے نکلا ہے، حد سے تجاوز کرنا. فی القتل انہو کانا منصورا، یہ مفعول کے وزن پر ہے. نصر مدد کو کہتے ہیں. منصورا کا مطلب ہوگا مدد کیا ہوا. تو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ. ولا تقتلوا اولادکم، ترجمہ کریں جی. تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیتا ڈر، ڈر سے، جی ڈر، املاق مفلسی کے. مفلسی کے ڈر سے. جی تو ترجمہ بنے گا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو. کیوں جی؟ جی جی صرف اس کو پڑھنا نہیں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اور آبادی جتنی بڑھ رہی ہے، اور لفظ پہلے تھا نا منصوبہ بندی، جی اب اس کے جی لیے منصوبہ سازی کا لفظ مطلب استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر تو اس وجہ سے ہے کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور ان کو رزق نہیں ملے گا، مفلس ہم ہو جائیں گے، تو یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے. کیوں جی؟ بالکل صحیح. یہ سوچ غلط ہے کہ میرے بندوں کو رزق نہیں ملے گا. مجھے وہ بھی پتا ہے وقت کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فی ایکڑ پیداوار کچھ بوریاں ہوتی تھی، اور اب کئی بوریاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمیں نہیں پتا تھا پھل فروٹ جب چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی بندہ گاؤں کے اندر آتا تھا تو وہ مہمان مطلب ہونا، اس نے کہنا کہ بھی چلو ٹھیک ہے ساتھ لے جاتے ہیں یہ پھل وغیرہ. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل ہم لوگ کتنا پھل کھاتے ہیں؟ جی 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 اس سے کئی گنا زیادہ. کئی گنا زیادہ. اور چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہوتا ہی تھوڑا تھا، اور اب اس سے میں کہتا ہوں کہ 10 گنا کیا 100 گنا زیادہ ہوتا ہوگا. بالکل تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اس میں اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایبارشن کا جو ریٹ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 57 یا 54 ممالک ایسے ہیں جہاں ایبارشن کروانا لیگل ہے. جی جی 97 ممالک ایسے ہیں جس کے اندر ہوتی ہے ایبارشن، اور جو جس طریقے سے ہوتی ہے
وہ گانا کہہ لو جس کو اگر آپ سنیں یا یہ آرٹیکل پڑھیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا ظلم ہے عورت پر بھی اور اس آنے والے بچے پر بھی، آنے والے بچے پر بھی، کہ کس طریقے سے وہ، مطلب آج آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سر کو وہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں، اس میں سے دماغ نکالتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر ویکیوم کلینر جو آپ کے کلینر سے کئی گنا زیادہ ویکیوم کرتا ہے اس کے ذریعے یہ ایبارشن کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تو اللہ معاف معاف فرمائے، لیکن جہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، وہ بالکل قتل ہے۔ آگے فرمائے۔ زنا بھی آ رہا ہے جس کے اندر بھی بچہ بچی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور آگے ولا تقتلوا النفس بھی آ رہا ہے، تو تینوں آیتوں کا تعلق یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دوبارہ کریں جی، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، دنیا میں آنے کے بعد یا دنیا میں آنے سے پہلے۔ نحن نرزقہم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں۔ ویری گڈ، نحن ہم ہی، اس لیے کہ نون پہلے نحن ہے اور پھر نون نرزقو کے ساتھ ہے، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ اور تمہیں بھی اور خاص طور پر تمہیں بھی جی، ایاک نعبد، ایاہو، یہاں ہے صرف ایاکم، اور تمہیں بھی، تو ترجمہ ہم کریں گے ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، کہہ لیں ٹھیک ہے، ان قتلہم، بے شک ان کا بے قتل شک ان کا قتل بے شک ان اولاد کا قتل، کانا ہے ہے، خطأً کبیرا، بہت بہت بڑی بڑی ارادی خطا۔ غلطی۔ ارادی خطا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ارادی خطا ہے۔ ترجمہ کرنا ہے تو بے شک کریں آپ، لیکن ترجمہ جو آپ دیکھیں گے وہ خطا اور خطا کے اندر میں نے گزارش کی آپ سے، اس کو دیکھ لیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ آگے جی، ولا تقربوا الزنا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جی، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی۔ اب یہ توجہ طلب ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ایک تو وہ، اب دوسرا ہے مطلب ہے کہ زنا کے جہاں نکاح نہیں ہے وہاں اگر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے تو وہ زنا ہو گیا، جس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا والد کون ہے، کہاں سے وراثت ملنی ہے، کوئی چچا کون ہے، ماموں کون ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری ترتیب سے کہا یہ کہ بھی نکاح اور مطلب صحیح طریقے سے کرو، حلال طریقے سے، اور زنا نہ کرو۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ بے شک وہ کانا ہے ہے، فاحشہ، کھلی بے کھلی حیائی۔ بے حیائی، بے شک وہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اور بہت برا راستہ ہے۔ آگے جناب، ولا تقتلوا النفس، نفس مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث۔ مؤنث، لہذا اس کے لیے اللہ تی آیا، اگر مذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ الذی۔ اللہ زی ہوتا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر دے۔ تو ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ولا تقتلوا، ترجمہ کریں، اور تم قتل نہ کرو اور تم قتل نہ کرو یا مت قتل کرو، النفس، کسی جان کو، کسی بھی جان کو، یہ مسلمان غیر مسلم نہیں، کسی بھی جان کو، اللہ تی، جسے جسے حرم اللہ،
اللہ نے اللہ حرام نے ٹھہرایا، حرام قرار دیا ہے، قتل کرنا حرام ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اور وہ حق کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہوا ہو تو قتل کے بدلے میں قتل، جی، اگر کسی نے زنا کیا ہو اور وہ شادی شدہ ہو تو وہاں رجم آ گیا، اور اگر کوئی اپنا اسلام قبول کرتا ہے سوچ سمجھ کے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسلام کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے اندر کوئی زبردستی نہیں، لیکن جو آ گیا اور واپس چلا گیا اس کے لیے کیا ہے؟ قتل کی سزا ہے، مرتد کے لیے۔ جی جی۔ تو ومن قتل مظلومن، جی، اور جس ومن نے کسی قتل، مظلوم کو قتل، سوری، ہاں جی، ومن قتلا ہے جی، قتلا، ومن قتلا، اور جو اور قتل جو کیا گیا، جو قتل کیا گیا مظلومن، جی، مظلوم ہو کر، مظلوم ہو کر، ٹھیک ہے، مظلوم ہو کر یا جس پر ظلم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جو قتل کیا گیا کیا کہیں گے؟ مظلوم، مظلوم کے طور پر قتل کیا گیا، فقد جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا، بے شک ہم نے بنا دیا ہے، لولیہ، اس کے وارث کے لیے، وارث کے لیے سلطانن، سلطانن، دلیل، حجت، حجت، دلیل، وہ کیا کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، جی جی۔ تو ہم نے بنا دیا ہے اس کے، ترجمہ کریں جی، آپ کہیں گے میں زیادہ بلوانا چاہتا ہوں آپ کو، ولی یہی، اس کے ولی وارث کے لیے اس کے وارث کے لیے سلطانن، دلیل، ایک دلیل، وہ کیا ہے؟ دلیل ہے قصاص کی، لیکن جب وہ قصاص لے گا تو فلا یسرف فی القتل، فلا یسرف فی القتل، قتل فا میں کے اوپر اسراف، جزم ہے اور دوسری فا کے اوپر شد ہے، فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، ترجمہ کریں، تو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، کیا مطلب ہے؟ قتل میں حد سے تجاوز یہ کرنا ہے کہ وہ ایک قتل کیا تو اس نے جا کے 2 قتل کر دیے، 3 کر دیے، یا اور کسی کو قتل کر دیا، جیسے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ جی جی، ہو گیا، جی یا یہ ہے کہ فی القتل کا مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کیا کسی نے، یہ تو کام ویسے حکومت کا ہے، یہاں ابھی اسلامی حکومت ہوگی تو جب نہیں تھا تو وہ مسلح کرتے تھے، مسلح کا مطلب ہے ناک کان آنکھیں نکال دیتے تھے، تو وہ مسلح مسلح، جی جی، مسلح کرتے تھے، تو اس سے بھی روکا، تو وہ ہے اسراف، ولا تو انہو کانا منصورا، بے شک وہ مدد اللہ کیا ہوا ہے، بے شک وہ مقتول، بے ہے شک وہ، ایک تو مقتول، یہ ہے کہ ولی بھی ہو سکتا ہے، بے شک وہ وارث مدد کیا ہوا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی، لوگوں کی، یہ فرض ہے ان پر کہ اس کی مدد کریں اور اس سے قصاص لے کے دیں۔ جی ذرا جلدی جلدی کر دیں آپ کیسر بھائی۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإیاکم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی ارادی خطا ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور تم کسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ومن قتل مظلوما، اور جو مظلوم، جو قتل کیا گیا، قتل مظلوم، کر دیا گیا، جو قتل جو کر دیا، مظلوم قتل کر دیا گیا، جو مظلوم قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطان،